اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب الجنائز بخاری شریف سے جنازوں کے حوالے سے ہے، اور آج جو اس کا باب ہے، باب نمبر 2 ہے، باب الامر باتباع الجنائز۔ اس حوالے سے احادیث سماعت فرمائیے کہ جنازے کے ساتھ جانے کا حکم کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا، اور یہاں پر جو حکم تھے وہ بیان کیے ہیں امام بخاری نے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے کا حکم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ مریض کی عیادت کرنے کا حضور نے فرمایا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا، مظلوم کی مدد کرنے کا کہا گیا، قسم کوئی اٹھا لے اسے پورا کرنے کا کہا گیا، سلام کا جواب دینا، کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کا جواب دینا، یہ بھی اس کا جواب دینے کا کہا گیا۔ چھینک اگر کسی کو آ جائے پھر اس کو آگے سے دعا دینے کے حوالے سے اس کا حکم دیا گیا۔ چاندی کے برتنوں میں برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور باقی ان چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب جنازے کے حوالے سے ہے کہ جنازے کے ساتھ یہ پہلا حکم ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک نماز جنازہ جو پڑھنا ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور جنازے کے ساتھ جانے کا حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ چلنا، اس کو کندھا دینا اور پھر کندھے کو بدلنا، اور یہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر تو یہ چیز واجب ہے کہ وہ کندھا دیں۔ اگر باقی جو لوگ ہیں جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جا کر چارپائی کو کندھا دیں، یہ بالکل بھی ان کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر وہ دے لیتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقط نماز جنازہ پڑھتا ہے اس پر 1 قرات کا اجر ملتا ہے۔ وہ 1 قرات بیان فرمایا کہ جو میزان میں جب ترازو لگیں گے ان میں اس کا جو وزن ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، صرف جنازہ پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے اور دفن کرنے تک میت کے ساتھ رہے، 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ پڑھنے کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اسی طرح یہ بھی کام افضل ہے۔ اور دعوت کو قبول کرنے کے حوالے سے تو جمہور علماء نے اس قول کو قبول کیا ہے، اگر کوئی دعوت ولیمہ دیتا ہے تو اسے قبول کرنا یہ فرض ہے، اسے فرض ہے قبول کرنا۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ دار نہ ہو، اگر اسے کوئی کھانے کی دعوت دے دے، اور یہ نفلی روزوں کے حوالے سے، تو اس کو کھانے کی دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے۔